وہ بچے جو سن تمیز تک نہ پہنچے ہوں، جن سے حرمت مسجد محفوظ نہ رہے، ایسے بچوں کو مسجد میں لانا مکروہ ہے۔ توجہ ہے؟ جو بچے ممیز ہوں، سن تمیز تک پہنچ گئے ہوں، چاہے بالغ نہ ہوئے ہوں، انہیں مسجد میں لانا مستحب ہے تاکہ وہ آئیں اور نماز سیکھیں، آداب اسلامی سیکھیں۔ لیکن جو سن تمیز تک نہ پہنچے ہوں انہیں مسجد میں لانا مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، صرف مکروہ ہے۔ محقق حلی مسجد میں درس کہا کرتے تھے۔ ایک دن دیکھا مسجد میں درس کے وقت کچھ بچے آ گئے، نادان بچے جو کھیل رہے ہیں، مسجد کی حرمت باقی نہیں ہے۔ درس روکا، کہا بچوں کو مسجد سے نکال دو۔ دل جگر تھام کے سنیے گا واقعہ، بچوں کو مسجد سے نکال دو۔ شاگرد اٹھے، فوراً انہوں نے اطاعت کی، مسجد سے نکال دیا۔ گھر آئے، استراحت فرمانے کے لیے جب لیٹے، آنکھ لگی، خواب میں دیکھا کہ امام عصر تشریف لائیں۔ اور بس فرماتے ہیں کہ کیوں تم نے بچوں کو مسجد سے کیوں نکال دیا؟ آنکھ کھل گئی۔ کوئی اور ہوتا تو اس کی کیا کیفیت ہوتی؟ غور کیا، دوسرے دن پھر مسجد میں گئے، پھر یہی واقعہ پیش آیا، پھر بچوں کو نکلوا دیا۔ بچے کھیلتے ہوئے آ گئے مسجد میں، کہا نہیں، بچوں کو نکال دیجیے۔ پھر آئے، پھر خواب میں دیکھا۔ ایک ایک فرد سن کے جائے، دین کیسے باقی ہے۔ 3 دنوں تک وہ خواب میں دیکھتے رہے، اور تیسرے دن خواب ہی میں جرأت کی، کہا آقا میں آپ کا غلام ہوں، مگر آپ زندگی بھر خواب میں آ کر پوچھیں گے تو میں بچوں کو مسجد سے نکالتا ہی رہوں گا، اس لیے کہ اگر آج میں اپنے خواب کی بنیاد پر کوئی ثابت حکم شرعی بدل دوں تو نہ جانے کتنے جھوٹے خواب دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو جائیں گے، اور آپ کے آباء و اجداد کا دین محفوظ نہیں رہے گا۔ آقا 11 معصوموں سے جو ملی ہے میراث، وہ محفوظ کیسے رہے گی؟ امام نے کہا تم محقق ہو، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، تم محقق ہو۔ ایسے ہی لوگ دین کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ 14 معصوم ہیں نا، 13 معصوموں کی میراث ہم تک پہنچی ہے، اور ہمارے ہاں اصول یہ ہے کہ جو پہلا معصوم کہے گا وہی دوسرا معصوم کہے گا، وہی تیسرا معصوم کہے گا۔ ہمارے ہاں معصومین کے کلام میں تضاد نہیں ہو سکتا، حکم میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پہلے کہا گیا ہو کہ نادان بچوں سے مسجد کو محفوظ رکھو اور بعد میں اجازت دے دی جائے؟ ممکن نہیں ہے نا، ممکن نہیں ہے۔ تو خواب کی بنیاد پر، مشاہدے مکاشفے کی بنیاد پر حکم شرعی نہیں بدل سکتا۔ نماز ہماری اور آپ کی تصنیف کی ہوئی نعت و منقبت نہیں ہے۔ آپ نے تصنیف کی ہے، نماز ثناء الہی ہے، نماز نعت مصطفیٰ ہے، نماز منقبت آل محمد ہے۔ سنو، غور سے سنو کیا کہہ رہا ہوں، دیوانہ نہیں ہو گیا ہوں، اور اگر کوئی کہے کہ دیوانہ ہو گیا ہوں تو میں کہوں گا میں بہت سوچ سمجھ کے دیوانہ ہوا ہوں۔ نماز ثناء الہی ہے، حمد الہی ہے، نماز نعت مصطفیٰ ہے، نماز منقبت آل محمد ہے۔ برداشت
جملہ کہوں، نماز عین تولا ہے، نماز عین تبرہ ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تبرہ۔ یہ نماز حمد ہے، ثنا ہے، نعت ہے، منقبت ہے، مگر آپ کی تصنیف نہیں ہے، کسی شاعر کی تصنیف نہیں ہے، کسی ادیب کی تصنیف نہیں ہے، کسی ہم میں سے ابھر کر آگے بڑھنے والے مجتہد کی تصنیف نہیں ہے، کسی عارف کی تصنیف نہیں ہے، کسی صوفی کی تصنیف نہیں ہے۔ نماز تصنیف ہے تو محمد کی تصنیف ہے۔ عمل مصطفیٰ ہے نماز، سیرت مصطفیٰ ہے نماز۔ اس میں کوئی کمی کر سکتے ہیں تو مصطفیٰ، کوئی اضافہ کر سکتے ہیں تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا ہم تو بندگی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ مولا علی کا نام لینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، نہیں، نام لینے سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ سنیں جملہ، نام لینے سے نماز کو معراج ہو جاتی ہے، مگر ویسے نام لو جیسے نام لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہم قنوت میں نام لیتے ہیں، ہم رکوع میں نام لے سکتے ہیں، ہم سجدے میں نام لے سکتے ہیں، مگر ان آداب کے ساتھ جو آداب سکھائے گئے، جو جملے سکھا دیے گئے، اپنی طرف سے کوئی جملہ کوائن نہیں کر سکتے۔ توجہ رہے، اب وہ جملے سکھائے گئے، ان جملوں کا علم کسے ہے؟ علماء کی تقلید کریں۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول تک پہنچنا ضروری ہے، رسول تک پہنچنے کے لیے علی تک پہنچنا ضروری ہے، علی تک پہنچنے کے لیے سلمان و ابوذر تک پہنچنا ضروری ہے۔ نظام ہے ولایت کا نظام، ولایت کی حقیقت منحصر ہے ذات احدی میں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ کی ذات میں ولایت منحصر ہے، اللہ ہے ولی، اور اس کے بعد وہ ولی ہے جسے اللہ ولی بنائے۔ تو اللہ کا رسول ولی ہے، اللہ کے رسول کے بعد علی ولی ہے، علی کے بعد ائمہ ولی ہیں، اور ائمہ کے بعد وہ مجتہدین اور فقہاء ولایت رکھتے ہیں جو عادل فقہاء ہیں۔ عادل یعنی امانت دار، عادل یعنی وفادار۔ مجتہدین فقہاء، مجتہد جامع الشرائط، ان کی تقلید کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کہتے ہیں تقلید بیعت ہے، نہیں، بے معرفتی ہے آپ کی۔ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، بیعت نہیں ہوتی۔ امام کی بیعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی۔ بہت سے پیدا ہو گئے صاحب، ہم تو علماء کو جانتے ہی نہیں، ہم تو براہ راست امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں جسے دیکھا نہیں، جسے دیکھ نہیں سکتے۔ امام کی تقلید نہیں ہوتی، امام کی تو بیعت ہوتی ہے۔ امام کے ہاتھوں پر نفس کو بیچا جاتا ہے۔ بیعت یعنی نفس کو بیچ دینا۔ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، بیعت نہیں ہوتی۔